ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں لیکن وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, وہ اکثر تو نہیں ہوتا اس طرح نا, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں آن لائن مناظرے کے. یہاں پہ دلائل ایک دوسرے کو دیتے ہیں, سب کو نظر آ جاتا ہے بھئی کس کے پاس کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. بڑے مناظرے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ جتنا مصباحی آپ کے شہزاد عالم مصباحی ہیں, اس سے بڑے عالم آپ کے وہ ہیں. ہاں شہزاد صاحب سے بڑے عالم وہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں. ہاں وہ تو اچھے ہیں, بہت سینئر عالم ہماری جماعت ہاں کے, وہ ان سے بہت سینئر ہیں. انہوں نے آن لائن مناظر نہیں کیا, نہیں ہو سکا. تو یہ سب بہانے ہیں میرے بھائی, جان چھڑانے کے بہانے. ہاں عوام کو کیسے بیوقوف کیا جائے نا. ہو سکتا ہے کہ شہزاد عالم مصباحی صاحب بھی آپ جب کہہ رہے ہیں تو وہ بھی مناظرے کے لیے تیار ہو جائیے. ہماری پرسنل رائے ہے اور باقی حضرت جانے. چلے آج ویسے کس پہ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج کس پہ مناظرہ کرنا چاہیں؟ آج حدیث کرتاس پہ مناظرہ کرنا ہے آپ سے. وہ تو بڑی تفصیل طلب چیز ہے نا, تفصیل طلب. وہ مصباحی صاحب کو چھوڑے نا, آپ لوگ تیاری کر کے آج اپنے بڑے عالم کو لے کے نا. حدیث کرتاس کی بات کر رہے ہیں. چلیں آپ حدیث کرتاس پہ ابھی تو 1 بجنے والے ہیں. آپ مجھ سے سوال کریں, میں جواب دے دیتا ہوں. آپ جو اعتراض کریں نا, آپ ایک ایک کر کے اعتراض کریں, میں جواب دے دیتا ہوں. وہ ایسے مناظرہ نہیں کرتا کیونکہ لیٹ بھی ہو چکا ہے اور اس کے لیے ٹائم بہت کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں سوال کریں. آپ سے اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اس میں غلطی ہے؟ تو آپ مانتے ہیں کہ کسی کی غلطی ہے؟ ہم نہیں مانتے. کسی کی غلطی نہیں ہے, کسی کی غلطی نہیں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غلطی نہیں ہے. یہ جو کہا گیا حجر الف والا, اس میں سفیان بن دجانہ جو راوی ہے, جی سر, اس ابن بخاری شریف کی جو حدیث ہے, 6 جگہ یہ حدیث آئی ہے. جی سر, اس میں 3 جگہ جو ہے اس میں اہل بیت کا ذکر ہے. 3 جگہ اہل بیت آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اہل بیت میں اختلاف ہوا اور مرد میں اختلاف ہوا, یعنی کہ اس میں عورتیں نہیں تھی. وہ حجرہ کا مطلب کیا ہے؟ حجر کا مطلب کیا ہے؟ اگر سے آپ کے قول مان لیا جائے کہ ہیزیان مطلب یعنی کہ وہ معاذ اللہ بکنا اپنا یہ نبی کے لیے محال ہے. جی اگر یہ ہے کہ وہ ہیزان کا مطلب کہ جس سے زبان پانی نہ پیے تو آدمی خشک ہو جاتی ہے, زبان آواز دھیمی ہے نا, اور کیا ہے کہ کبھی کبھی گست کا عالم ہو جاتا ہے, جیسے مطلب وہ گست والا عالم میں آدمی نہیں بول پاتا, اور مان لیجیے بیہوشی بھی, یہ بھی تقاضۂ بصریت ہے, بیہوش ہونا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں تقاضۂ بشریت کی روح سے انہوں نے ہذیان کیا. استجیر بالله. ترجمہ کریں ہذیان کو, وہ اردو میں کیا بولتے ہیں ہذیان؟ شاید بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کہہ رہے, دیکھ یہ کہہ رہا ہے صحابہ کی دفاع ان کو کہاں تک لے کے گئی. کہتے ہیں وہ پیغمبر نے کیا جی. یہ دیکھیں سبحان اللہ. آپ بتائیں نا اس کو ہذیان بولتے ہیں کس کو؟ آپ والا جو لیتے ہیں, آپ لیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اپنے مطلب جو آدمی منہ سے لگتا ہے یہ پیغمبر کے لیے محال ہے. وہ کیا چیز ہے جو محال ہے؟ وہ جو چیز کیا محال ہے؟ جو لوگ کیا چیز مطلب جو بکنے لگتے ہیں تو منہ سے بنا نکلے لگے سبقت لسانی وغیرہ, تو ٹھیک ہے. آپ کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ ہم لوگ تو دوسرا. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, میں وہی لیتا ہوں لیکن جو قرآن مجید میں آیا, جو فرقان حمید میں آیا ہے. قرآن میں تو آیا ہے, چھوڑ دو. نہیں وہ اور ہے, وہجرو وہ باب احجار میں سے نا, وہ باب افعال میں سے ہے. باب ثلاثی مجرد سے ترک کرنے کے معنوں میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1 منٹ میں. قرآن میں جو آیا دیکھیں ثلاثی مجرد کے معنوں سے, لیکن ثلاثی مجرد کے معنی میں سے احجرہ یا حاجرہ یہ ثلاثی مزید فی ہے, لیکن حجرہ جب ثلاثی مجرد میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بکواس کرنا. ٹھیک ہے نا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, نستجیر باللہ. یہ جو میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا, انہوں نے یہ کیے ہیں.
ٹھیک ہے نا. ان کے الفاظ, انہوں نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ, میں وصیت لکھا دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. سامنے سے کیا کہہ رہے ہیں, سامنے سے کیا صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, آپ یہ جو ہے بکواس کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ملاحظہ کریں, میں ذرا اس کو ذرا بڑا کر دوں مجھے آپ کے ساتھ. قرآن میں ایک منٹ میں اس کو صحیح کر لوں تاکہ آپ کی تصویر بھی صحیح نظر آ جائے نا, تاکہ آپ کی تصویر کٹی ہوئی نظر نہ آئے. چلیں جناب, قرآن مجید میں ملاحظہ کریں. بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ المؤمنین میں مستکبرین به سامرا تہجرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامرا تہجرون. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے کہے گا کہ آج آپ کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, آج آپ کو فل سزا ملے گی کیونکہ میری آیات تم پہ تلاوت ہوتی تھی اور تم اپنے پیچھے اپنے وہ کیا بولتے ہیں پیر کے ایل کے پیچھے تم پھر کے چلتے تھے. مستکبرین بھی, تم میرے آیات یعنی قرآن مجید کو سن کر تمہیں کیا ہوتی تھی, تمہیں غرور آتا تھا. سامرن, ساری رات بیٹھ کے تہجرون, بکواس کرتے تھے تم. سامر پوری رات بیٹھ کے باتیں کرنا, تہجرون بکواس کرنا. تم قرآن کے متعلق ساری رات بیٹھ کے غرور تکبر کے ساتھ بیٹھ کے بکواس کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن مجید میں ہے. یہ تفسیر طبری جامع البیان ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر تہجرون, بھلے تہجرون تسبون, ناسزا کہنا. اخبرنا عبید عن الضحاک, ضحاک نے کہا تہجرون یا تہجرون تقولون المنکر والخناء من القول كذلك حجر القول. منکر بری باتیں کہنا, خنا فحش کہنا, خنا فحش کو بولتے ہیں. یہ ہے تہجرون احجار, احجرہ سے, حجرہ سے بھی یہی ہے. حجر جو ثلاثی مجرد میں جاتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, احجرہ بھی جو ہے نا, معاف کیجیے, حاجرہ جو ہے ترک کرنے کے معنوں میں, احجرہ جو ہے وہ بھی افحاش فی الکلام کے معنوں میں. اچھا, جب یہ پتہ چلا تو صحابہ نے بھی جو کہا نا تہجرون, آپ ہیں رؤوف صاحب, تو یہ جو صحابہ نے کہا ہے یہ بھی وہی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے بولا ہے یہ جملے, آپ کا یہی قول ہے کہ بخاری میں لکھا کہ اہل بیت نے بولا. اس میں اہل بیت بھی تھے, نہیں تھے. حدیث میں جو عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا. ہاں, اس کا جواب سن لیں, اچھی طرح سے جواب سن لیں ابھی, کیونکہ اس سے یہ مناظر تو ہے نہیں, یہ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار الفکر, دار احیاء التراث العربی, اس میں یہی ہے, دیکھیں. بلے فاختلف اہل البیت فاختصموا, گھر میں موجود افراد انہوں نے اختلاف کیا, آپس میں تخاصم کیا. تو بعض یہ کہتے تھے کہ لکھنے دو, بعض کہتے تھے لکھنے نہ دو. اس اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے اہل البیت, یہ مسلم میں بھی حدیث ہے. اس اہل البیت سے کیا مراد ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس اہل البیت سے کیا مراد ہے میرے بھائی. اس اہل البیت سے مراد صحابہ ہیں, نہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. آپ کے اکابر نے اس بات پہ تصریح کی. یہ فتح الباری ہے ابن حجر کی, جلد نمبر 8, 2007 میں چھپی ہے. اسی حدیث کو نقل کر کے فاختلف اہل البیت واختصموا, ٹھیک ہے نا. اس سے کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فاختلف اہل البیت ای من کان فی البیت من الصحابہ ولم یرد اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے مراد گھر میں موجود صحابہ ہیں, اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے. یعنی گھر میں موجود اہل بیت, ہم کہتے ہیں اہل ہند, یعنی ہند میں رہنے والے. تو اس میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, صحابہ ہیں, صحابہ صحابہ. اس میں حضرت علی, مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے, نہیں ہے. لہٰذا کر میں آپ کو مزید حوالے دے دوں نا, یہ سب آپ کے علماء نے کہہ دیا صحابہ ہیں, اہل بیت نہیں ہے نا. یہ ارشاد الساری ہے, ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری قسطلانی صاحب کی,
قسطلانی شافعی. یہ جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے 13. وہ بھی یہی کہتے ہیں فاختلف اہل البیت واختصموا وفی البیت رجال من الصحابہ. پہلی بات یہ ہے وفی البیت رجال، کمرے میں کون تھے؟ صحابت ہے، صحابت ہے، ٹھیک ہے نا. وفی البیت رجال، صحابہ، صحابہ. فاختلف اہل البیت الذی کان فیہ الصحابہ لا اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس اہل بیت نے اختلاف کیا یعنی گھر میں موجود افراد، ان سے مراد صحابہ ہیں، اہل بیت مراد نہیں ہے، نہیں ہے مراد. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے؟ نہیں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. اہل بیت میں اندر گھر میں ایسے اور کہتے جن ہیں آپ. لوگوں نے اختلاف کیا ہے بھائی وہ دو طائفے ہیں نا. بعض لوگ وہ موافق تھے، دیکھیں سب نے تو حجرہ تو نہیں بولا نا. بات سنیں، پہلی بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں اہل بیت شامل ہی نہیں. آپ کے اعلام نے، اگر چاہے میں 10 مزید حوالے دے دوں، اس میں اہل بیت شامل نہیں ہے. آپ سن لیں، یہ آپ کی کتاب ہے، میری کتاب ہے. جب کہتے ہیں کہ صحابہ تھے تو کیا حضرت صحابہ علی، تھے حضرت عباس صحابہ جنہوں نے نہیں ہیں؟ اختلاف. اب سن لیں میری بات سن لیں، یہ آپ کی کتابیں، مزید حوالے چاہے میں دے دیتا ہوں کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ صحابت ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نہیں تھے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نہیں تھے. لیکن جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ سب برے نہیں تھے. سن لیں اچھی طرح سے سن لیں. دو گروہ تھے نا. ایک گروہ موافق تھے، موافق کہتے تھے کہ لکھنا چاہیے. یہ تو گستاخ نہیں تھے، یہ تو مطیع تھے، فرمان بردار تھے، یہ تو اچھے لوگ تھے، یہ تو اچھے لوگ تھے. یہ تو کہتے تھے کہ لکھنے دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو. برے تو وہ تھے جو مخالفت کر رہے تھے، لکھنے نہیں دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حجر. انہوں نے نستجیر باللہ بری بات. ہاں، یہ آواز تو دونوں گروپ کی نہ اونچی ہوئی نبی کی آواز سے. اب سبب کس کا تھا؟ سبب کون تھا؟ جنہوں نے آواز بلند کیا. آواز دیکھیں دونوں گروپ کی اونچی ہوئی، یعنی اگر ایک شخص دیکھیں، دونوں کو مانا جائے. اگر ایک شخص بوقت ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں آواز بلند کرتا ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام تھے خطبوں میں، پیغمبر فرماتے حجۃ الوداع میں کہ تم میری آواز کو سنا دو لوگوں کو، یا جنگوں میں لوگ آواز، یہ اس کی کوئی مذمت نہیں ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں تھے، اگر یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ان کی آواز بلند ہوئی ہے نا. اگر آپ ثابت بھی کرو کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حکم برداری اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تعمیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی آواز اس مجبوری سے بلند ہوئی ہے کہ سامنے والے گستاخی کر رہے ہیں، اجازت دیں، اجازت دیں، اجازت دیں، اجازت دیں، لکھنے نہیں دے رہے سامنے والے، آواز بلند ہوئی. تو یہ طاعت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز بلند ہوئی ہے. اس طرح آواز بلند کرنا گستاخی نہیں ہے. ان دونوں کا آپ ایک قرار نہ دیں کہ جو گستاخی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لکھنے نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جملہ جو سراسر کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے. آج بھی کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ، آپ کہتے ہیں کافر ہو گیا ہے، آپ خود کہیں گے وہ کافر ہو گیا ہے. وہ جو کہ وہ گروہ ان دونوں کو ایک جیسا قرار نہ دے، ان کی مخالفت میں یہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، ابھی تیاری آپ تیاری کر کے آ جاؤ. آپ یہ مان گئے ہیں، آپ یہ مان گئے ہیں کہ جو نبی کے مطلب کہ وہ جو جس سے نبی کو مطلب بات سے فائدہ ہو وہ گستاخی نہیں ہے. تو حضرت عمر بھی تو یہی چاہتے تھے کہ نبی کو درد کی شدت ستا رہی ہے، ان کو آرام کرنے دیا جائے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، نبی کے وہ اگر وہ اس کو نبی کی، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ آرام چاہتے تھے نا، وہ تو کسی روایت میں نہیں، وہ تو آپ اپنے سے ملا رہے ہیں، وہ آپ ملا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ تو محبت میں ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اجازت دیں، اجازت دیں، محبت میں نہیں کہہ سکتا، یہ محبت نہیں دشمنی میں کہا ہے انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے. پہلی بات ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان اتبع الا ما يوحى الي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی وصیت لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس فرمان کے ساتھ ایک ایسا قرینہ موجود ہے کہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منظور ہونا چاہیے. اگر تکلیف بھی ہے نا، اور پوری امت کو قیامت تک ضلالت سے بچانا، اختلاف سے بچانا، سب پہ حجت ہدایت واضح کر دینا، اس کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑے تکالیف کو برداشت کیا نا، اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے، کچھ لوگوں کے ہدایت کے لیے. فترہ کہیں
پیر مبارک سے خون جاری ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہتر جانتے ہیں کہ مجھے تکلیف کی، مجھے آرام کی ضرورت ہے، یا مجھے اب یہاں پر کچھ جد و جہد کی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے، عمر لیڈر نہیں ہے. عمر کا کام فریضہ یہ ہے کہ اطاعت کرے، مخالفت نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ پہلی بات یہ آپ رک جائیے، اجازت دیں. اجازت دیں. اگر آرام پہنچانا ہو نا، اگر فرض بھی کرتے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے، کچھ جملے لکھانے میں تکلیف بھی ہے نا، تو اس میں جو فائدہ ہے واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے تو اس کے لیے کچھ تکلیف برداشت کرنا کوئی مشکل بات نہیں. دوسری بات ہے کہ اس میں کون سی تکلیف ہے بھائی؟ اگر ایک شخص بیمار ہے، وہ وصیت لکھانا چاہتا ہے آخری وقت میں، کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں، کہہ دیں کہ حجرہ. اچھا دیکھیں تکلیف کس میں ہے؟ اجازت دیں. نہیں شیخ صاحب ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جملہ. تکلیف کس میں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آرام کبھی آپ کے ہاں آپ کے شہر میں کوئی بزرگ بیمار ہو تو اس کو آرام دلانے کے لیے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے اس کے گھر میں، اس کے بیوی بچوں کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے. یہ کتاب المسند ہے لأحمد بن حنبل، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 1935 ہے. یہاں پر قول ما شأنہ احجر، ما اس کو کیا ہو گیا ہے؟ احجر. قال سفیان یعنی ھذا، سفیان نے کہا احجرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیان کیا ہے. ہذیان کیا نہیں جاتا، بکا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے، اگر اردو میں اس کا صحیح ترجمہ کریں، ہذیان بکا جاتا ہے. کس میں زیادہ تکلیف ہے شیخ صاحب؟ بھائی ایک بات، اور پھر کب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، نبی کی اطاعت نہ کرے تو وہ آپ کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہے؟ جو بھی ہے. خیر، تو جنگ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی نے کہا کاٹ دو یا رسول یہ اللہ اور کو. مسئلہ ہے، تو علی نے کہا میں نہیں اور کاٹوں مسئلہ گا. ہے. دیکھو یہاں پر نہیں یہاں پر بھی تو اطاعت نہیں ہوئی. آپ اس کا حدیبیہ جواب کے دیجیے موقع، جہاں اطاعت ہوئی. چلیں ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پر یہ مان گئے کہ یہ اگر یہ مان بھی نہ جائے نا اپنی باتوں سے، تو یہاں پر یہ بات واضح ہے. آپ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اطاعت کی؟ بالکل اطاعت کی. اب کاٹا سن اس لینا، کو، مٹایا؟ اب سن لینا، میں جواب دوں گا نا. آپ نے سوال کیا، جواب دینا میرا کام ہے. میں نے شروع سے ہی کہا کہ آپ سوال کریں، میں جواب دینا میرا کام. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ ترک اطاعت ہوئی ہے مقام حدیث قرطاس میں، صرف ترک اطاعت نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے. ابھی میں نے دکھا دیا کہ سفیان نے کیا کہا. سفیان نے کہا ھذا. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بھائی. اگر ایک شخص، میں نہیں کہتا امیر المومنین علیہ السلام نے ترک اطاعت کیا حدیبیہ میں، اجازت دیں شیخ صاحب، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک شخص ترک اطاعت کرتا ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے. ترک اطاعت کرنا فسق ہے، گناہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ انہوں نے ہذیان بکی ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے. اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں ایک دو کی گنجائش ہی نہیں ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا. یہ وصیت نہ لکھ، نبی جھوٹ کہہ رہتا ہے کہ اگر وہ وصیت لکھاتے کوئی گمراہ نہ ہوتا، امت عمل کرتی نا وصیت پہ، کوئی گمراہ نہ ہوتا. وہ جھوٹ کہہ رہتا ہے، وہ سچ کہہ رہتا ہے. اکملت لکم دینکم کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر جھوٹ کہہ رہتے ہیں، مکمل نہیں پھر ہوا تو جھوٹ اس کہہ میں- رہتے ہیں، پھر جھوٹ کہہ رہتے ہیں. یہ وہ نہیں مطلب کہنے کا مطلب پھر کیا دین مکمل نہیں ہوا؟ 3 مہینہ پہلے وہ آیت اتر چکی تھی. اکملت لکم دینکم. سن لو جی صاحب، میں یہ پوچھ سکتا آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں وہ کر لوں. جی سر، کبھی جی سر، مناظر تو سوال جواب ہو ہاں جائے. مناظر ہو جائے گا، آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا، کوئی بات. آپ جائیں، کوئی بات نہیں. آصف بھائی اللہ آپ کو عزت دے. اچھا اگر یہ دونوں نے دوسرا سوال کیا، اکملت لکم دینکم، کہ نبی تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ دین کامل ہو چکا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جملے کا کیا مطلب ہے؟ اب اپنا ایکسپلینیشن دے دیں. تو جھوٹ کہہ رہتے ہیں، غلط کہہ رہتے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے جب کہا کہ دین کامل ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اس بات کی کیا گنجائش ہے؟ جی ٹھیک ہے نا، وہ سچ کہہ رہے تھے، جھوٹ کہہ رہے تھے. تعلیم دیتے، وہ قرآن کی ہی تعلیم کرتے، تاکید کرتے، یا تو شریعت کی تاکید کرتے.
تو پہلے سے ہی سب آ چکا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے, تمہارے پاس قرآن ہے ہم اور اللہ کا قانون تمہارے پاس ہے, تو دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں نہ ڈالیں. یہاں پر چلیں جی پریشانی کا بھی لفظ جان کا مطلب یہی. چلیں جی میں آپ کو ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایک منٹ. دیکھیں, الیوم اکملت لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے سارے احکام نازل ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ صرف امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر ہے. وہ کتاب جامع دور المنصور میں یہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ غدیر خم میں ان کے اعلان امامت کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا. اب میں یہاں پہ ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں, میں آپ کو دکھا دوں. ملاحظہ کریں شیخ صاحب کہ وہ مسائل جو آپ کے اپنی کتابوں میں کیا حجت الیوم اکملت لکم دینکم, آپ لوگ کہتے ہیں نا الیوم اکملت لکم دینکم, یہ کہاں پہ نازل ہوا؟ یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے نا. شیخ صاحب آپ حج پہ گئے ہیں؟ نہیں گئے. جب حج پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ عرفہ میں حج کے مناسک بھی کامل نہیں ہوتے. اصل مناسک حج عرفہ کے بعد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے, تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حج ابھی تک نہیں سکھایا, تو یہ کیسے اکملت لکم دین. اس کے علاوہ یہ کتاب بخاری, یہاں پر ملاحظہ کریں موکل الربا, کہ ربا کا حکم کیا ہے اسلام میں. حدیث نمبر ہے 2086, اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے والے حصے بخاری میں. اس پہ میرا یہ بھائی بھلے واتقوا یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ربا اب آج حرام ہے, اس کے بعد ربا نہیں کھا سکتے. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر ربا کا ہو گئے تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محارب ہیں. صحیح ترجمہ کیا میں نے شیخ صاحب؟ صحیح ترجمہ کیا؟ قال ابن عباس هذه آخر آیت نزلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد احکام نازل ہوئے, ربا حرام ہوا. اچھا مزید دیکھو, الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ نازل ہو گیا. اس کا مطلب ہے میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت. یعنی کہ پھر بخاری میں ملاحظہ کریں, اجازت دیں شیخ صاحب, اجازت دیں. حدیث نمبر 4544 عن ابن عباس آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آیت الربا. آخری اس کے بعد احکام نازل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی. ملاحظہ کریں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت. کلالہ اس شخص جو مر جائے اس کے بیٹا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کے بہن بھائی بیٹا, اس کے حکم میراث کیا ہے. فرمایا کہ آخر آیت نزلت, یہ آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی. یہ بخاری کا حدیث 4605 ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتائیے, اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں. مثلا یہ ایک سنن کبریٰ نسائی کی ہے, اجازت دیں, سنن کبریٰ نسائی کی ہے, جزء خامس 5823, سعید ابن جبیر سے روایت ہے, عبداللہ ابن عباس سے. وأوصاهم عند موته أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. یہ موت کے وقت انہوں نے وصیت کیا نا کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو اور وفد کو اسی طرح جائے. تو احکام بھئی اللہ نے قرآن میں نہیں بولا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عمر پہ وحی آتی تھی, اس کو کیا پتا کہ وہ الیوم اکملت نسخ ہو چکا ہے, کوئی نیا حکم آیا, کیا اس کو مخالفت کرنے کی کیا اجازت ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے, اجازت ہے میں حدیبیہ کی طرف چلتا ہوں, حدیبیہ کی طرف. آپ کے پہلے سوال رہ گیا حدیبیہ کی طرف. تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے. دوسری بات ہے ان کی مخالفت ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ حدیبیہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے مثلا حکم نہیں مانا, ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے, حکم نہیں مانا, میں بتاؤں گا حکم مانا ہے, لیکن موقع قرطاس میں صرف یہ نہیں ہے کہ حکم کی تعمیل نہیں ہوئی, بے حرمتی کی گئی. اور پھر ایک ایسا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ اگر میں یہ وصیت لکھ دوں کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ یہ شیخ صاحب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کوئی شریعت کی تاکید کرتے ہیں جو حضرت ہاں عمر بالکل اگر سے بالکل، جو بھی کرتا ہے نا، جو بھی کرتا ہے، وعدہ ان کا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا یہی کہنا تھا کہ جب سوال یہ قرآن ہے میں شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ وعدہ کہ یہ وصیت میں لکھ دوں، لوگ اس پہ ایمان لائے، کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ کوئی تاکید کی چیز ہے، کچھ لکھ دیا جائے. اور اگر جو حضرت بھی عمر ہے، نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ او وسلم بھائی کو جو بھی ہے ان کا یہ جملہ کہ اگر وہ وصیت لکھا جائے لوگ اس وصیت کو پہچان لیں، مان لیں، کوئی گمراہ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا ایسے ہی سچ بولا ہے؟ یہاں پر تو ابھی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر دوسری روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک بار رات شیخ کے وقت دیکھیں، حضرت شیخ علی صاحب کے نہیں گھر کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا. نہیں، آپ کو ہم اسی دیکھو وحی پر لے کے جا رہے ہیں. دیکھو عید کا مذہب کا اساس کفر ہے کہ نہیں ہے؟ علی رضی اللہ عمر کے تعالیٰ عنہ دفاع گھر کے گئے، لیے آپ یہ کہا شخص کہ آپ آمادہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا. نہیں، سنیے، اور شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ وعدہ دیا، جھوٹ وعدہ دیا؟ آپ نے کہا کہ دین کامل ہو چکا ہے، میں نے اس کا جواب دے دی. نئے احکام آتے رہتے تھے، نئے احکام آتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا. آپ کو کہاں سے معلوم، عمر کو کہاں سے معلوم کہ نیا حکم نہیں آیا؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وعدہ ان کا، آپ امتی ہیں، مسلمان ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ تھا؟ کیوں نہیں کہتا یہ شخص؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں. ہم بتا رہے ہیں نا، وہیں لے کر آ رہے ہیں آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، اب کہا آپ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مولا علی نے، کہ ہم صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھیں گے. تو یہاں تو نبی نے حضرت مولا علی نے نبی کی بات کو کاٹا. میں اس سے میرا سوال ہی نہیں ہے، میں اس ایسا حدیث کو مانتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو متواتر ہے، صحیح ہے، سب مانتے ہیں نبی. بھائی میں تک گیا، میں اس سے سوال نہیں کرتا. مسلمان تم جاگ گئے کہ جماعت بریلویہ کے علماء مسلمان نہیں ہیں. ہمارے رؤوف صاحب نے آج، میں نے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس سے پوچھا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ ہے، نہیں کہتا، تائید نہیں کرتا. تو یہ مسلمان ہے بھائی. تم خود عمریہ سن لو، یہ سوال مجھے جواب دینا، اپنے تاج الشریعہ سے سوال ہے. ہم آپ کو ابھی جواب دے دیں گے. ابھی میں نے اتنے 5 دفعہ سوال کیا، جواب دے دیتے نا، تم نے جواب نہیں دیا. سن لو، ان کے علماء کافر ہیں، مرتد ہیں. اکثر صحابہ جو بھی آتا ہے نا، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں، جو بھی آتا ہے عمر کے دفاع کے لیے، وہ پہلے اپنے پروانے پہ دستخط کرتا ہے کفر کا، پھر آ جاتا ہے اس کے دفاع کے لیے. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ آپ نے جو تذبذب کیا ہے، آپ اگر واقعا آپ کو نبی صلی اللہ قرآن پہ ایمان تھا، روز جزا پہ ایمان تھا، ان کے رسالت پہ ایمان تھا، فوراً کہہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وعدہ سچ ہے. اسلام اس کے سوا کیا چیز ہے؟ نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وعدہ تو سچ ہے ہی. نبی نے جو کہا وہ سچ ہے. ابھی دیکھو، اگر وہ سچ ہے تو یہ سن لو لوگوں، یہ مجبوری میں آخر میں مجبور ہو کر یہ کہتا ہے نبی نے سچ بولا. آخر میں ہمیں غصہ دلا کر سب کچھ آپ سامنے ہو گیا. یہ بتائیے، ہم لوگ تو اب سن لو نا، اب سن لینا، آتے ہیں حدیبیہ کی طرف چلتے ہیں. صحابہ سے. جی سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ مشورہ نہیں تھا، حکم تھا. یہ مشورہ نہیں تھا، یہ حکم تھا. میں ایسا وصیت لکھنا چاہتا ہوں، میں قلم کاغذ لے کے آؤں تاکہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے. یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے. مشورہ نہیں ہے جی. سن لو، 5 دن بچا تھا، وہ الگ سوال ہے، وہ سوال اور ہے. ایک سوال میں حدیبیہ کا جواب دے دوں، پھر میں دیتا ہوں، وہ الگ سوال ہے. وہ لکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھا دیا، لیکن بعد میں لکھا دیا. اب سن لو نا، بات کرنے دو نا. او بھائی، مجبور میں آخر ہو کے کہتا ہے جی نبی کے وعدے سچ ہوتے ہیں. اگر سچ ہوتے ہیں تو بات سنو. یہ جن لوگوں نے وصیت نہیں لکھنے دیا ہے حدیبیہ میں، انہوں نے پوری امت کی گمراہی ان کی ذمہ داری ہے. پوری امت میں جتنا اختلاف آیا، بدعت آیا، کفریات آئے، ان کی ذمہ داری جنہوں نے لکھنے نہیں دیا. کیونکہ آپ نے خود اعتراف کیا آخر میں مجبور ہو کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچ ہیں. اگر وعدے سچ ہے تو وہ وصیت لکھنا ضروری تھا، اوجب اور واجب سے اوجب تھا، ہر فرض سے زیادہ ضروری تھا. وہ تو یہاں وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، یا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو لکھو. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں لاؤ کاغذ قلم لاؤ. اب سن لیں مزید. اب چلتے ہیں نا. تو پھر
हुदैबिया से उसका क्या क्या कियास है? करतास में जो है हुदैबिया में से हुआ, उसका क्या कियास है? करतास में पूरी उम्मत की जलालत की जिम्मेदारी है इनके गर्दन पर। और फिर अगला चीज हुदैबिया में यही जिसने है कि बोला है हस्बुना जहाँ की किताबुल्लाह, मोहब्बत जिसने बोला है हस्बुना हाँ हुदैबिया में जिसने बोला हस्बुना किताबुल्लाह, आज कोई अभी कह दे हस्बुना किताबुल्लाह, हदीस नहीं चाहिए हमें, आप क्या कहोगे? काफिर कहोगे मुसलमान उसको? ये हाय जो हाय हाय मतलब यहाँ पर भी नबी से हाय मोहब्बत हाय है, हुदैबिया में भी मोहब्बत है, हम ये कह रहे हैं। और यहाँ हजरत उमर की मोहब्बत है कि नबी को और भाई परेशानी में वो मत हुदैबिया डालो, की तरफ छोड़ आते दो। हैं। अभी अभी जो करतास में जो हुआ है ना, जिसने बोला हस्बुना किताबुल्लाह, आज कोई मुसलमान कहते हैं मुझे फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहिए, हस्बुना किताबुल्लाह, तुम क्या कहोगे? कहोगे मुसलमान है या काफिर है? अहमद रजा खान बरेलवी क्या कहेगा? कहेगा मुसलमान है या काफिर है? मुझे बताओ जी। हम तो उसको अहले कुरान कहेंगे। मुसलमान कहोगे या काफिर? नहीं, जो शरीयत को नहीं लेगा, नबी की शरीयत, हाय कुरान हाय हदीस, हाय, नबी की मजबूरी है, हमारे जवाब यहाँ नहीं दे शरीयत सकता। मुसलमान जो मजबूरी है, जवाब नहीं दे सकता जनाब, मजबूरी है। वो जवाब सबको ये मालूम है। आप वो ये सब आप थोड़ा सा मुसलमानों के भी मैयार में ये कुफ्र है, ये लगाएं। कुफ्र है, सब अहले इस्लाम में ये कुफ्र है। खलीफा का इस्लाम कैसे साबित करोगे? अब आते हैं हुदैबिया की तरफ, अब आते हैं हुदैबिया, ताकि ये ना कह दे कि हम हुदैबिया की जो है उसको क्या कर रहे हैं, उसको हजरत इग्नोर कर अली रहे ने हैं। यहाँ